الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 6۔ اس پارے کے شروع میں وہی بات بیان اللہ رب العزت نے فرمائی جو پچھلے چند پاروں سے چلتی آ رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے جرائم۔ اب ان کے کیا جرائم تھے؟ اس پارے میں کیا فرمایا؟ مختلف طریقوں سے دین پر حملہ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ہر کوشش کی، ہر قسم کی کوشش کی، سازش کی، پر ہر اپنی کوشش اور سازش پہ ناکام رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، عیسائیت کا ایک عقیدہ بیان کیا جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، ثلاثن ثلاثہ، عقیدہ تثلیث۔ اب ان کا کیا عقیدہ تھا کہ روح قدس خدا ہے، اللہ تعالی خدا ہے، عیسیٰ خدا ہے، ان تین کا مجموعہ خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کو رد کیا۔ سورۃ المائدہ، مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے دسترخواں۔ اب اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آسمان سے دسترخواں اتار، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ یہ واقعہ اس سورت میں لکھا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا۔ اس میں حلال و حرام کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا، کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا وعدوں کو پورا کرو، معاملات کو ٹھیک کرو۔ پھر حرام کی چیزیں بتائیں کہ حرام کی چیزیں کیا ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار ہے، خون ہے، جب قربانی کے وقت، جب ذبح کے وقت خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے۔ پھر مردار حرام ہے۔ پھر اس کے بعد خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جانور وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے غیر کے نام کی چیز وہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حالت اضطرار کا ذکر فرمایا، یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک جنگل ہے، ایک شخص جنگل پہ ہے، وہاں پہ اس کے پاس کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں، اب وہ اتنی بھوک سے لاچار ہے لیکن اس کے پاس حرام کھانا موجود ہے۔ اب شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اتنا کھانا کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے، اپنی صحت کو بچا سکے، کھانا اس کے لیے وہ حرام کھانا جائز ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اپنی نفس کا جو سی بھوک ہے اس کو بھی مٹا دے، نہیں، بلکہ اتنا کھانا کھائے کہ جس سے اس کی صحت جون سی ہے، جس سے وہ صحت خراب ہونی تھی وہ بچ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکمیل دین کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ مسائل کو ذکر کیا، کچھ اللہ رب العزت نے احادیث میں مسائل کو ذکر کیا، اور کچھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اصولوں کا ذکر کر دیا، اور مجتہدین نے ان اصولوں سے
مسئلہ لے کر مجھے اور آپ کو وہ بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ میں نے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ یہود کا ایک دعویٰ تھا، جو ان کا دعویٰ تھا اس دعوے کی اللہ رب العزت آگے تردید فرما رہے ہیں۔ وہ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف تقوی ہے، نیکی ہے، پرہیزگاری ہے، نیک اعمال ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ کامیابی کا نہیں بلکہ ناکامی کا معیار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، قابیل اور حابیل۔ انسانیت اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سے شروع کی۔ اب وہ جب دنیا میں آئے، اب ان سے اولاد ہوتی تھی۔ طریقہ یہ تھا، ایک وقت میں ایک بیٹا بیٹی ہونا، دوسرے وقت میں پھر ایک بیٹا بیٹی ہونا۔ جو ایک وقت میں بیٹا بیٹی ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت میں جس کا بیٹا ہونا، ایک وقت میں جو بیٹا ہونا، دوسرے وقت میں جو بیٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ ان بیٹا بیٹی کا نکاح ہوتا تھا۔ تو معاملہ ایسا ہوا کہ قابیل کو جو لڑکی پسند تھی، جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ لڑکی اسی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اب اس سے تو وہ شادی کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے چور، ڈاکو اور باغی کی سزاؤں کو ذکر کیا ہے کہ چور کی سزا کیا، ڈاکو کی سزا کیا، باغی کی سزا کیا۔ ڈاکو اور باغی کی سزا سولی، اور چور کی سزا ہاتھ پاؤں کو خلاف جانب سے کاٹنا۔ اب ان سزاؤں کا مقصد کیا ہے کہ اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو سارے اس سے عبرت حاصل کریں گے، سارے چوری کرنے سے بچیں گے اور بغاوت کرنے سے بچیں گے، ڈاکہ ڈالنے سے بچیں گے۔ جب وہ سولی پہ چڑھتا کسی ڈاکو کو یا باغی کو دیکھیں گے، کبھی دیکھنے والا ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بغاوت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلامی قوانین اور حدود کو بیان کیا کہ اسلام کے قوانین اور حدود کیا ہیں، کس موقع پر کون سی حد لاگو ہوگی، کس موقع پر کون سی حد لاگو ہوگی۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن پاک کو دوسری کتابوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن پاک کو تورات، زبور، انجیل پر فضیلت بخشی ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں عقائد کو بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، عبادات کو بھی ذکر کیا، معاشرت کو بھی ذکر کیا، اخلاقیات کو بھی ذکر کیا۔ اور باقی جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان سبھی چیزوں کو اکٹھا ذکر نہیں کیا، قرآن پاک میں کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے دوسری کتابوں پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی بات جو پہلے بھی ارشاد فرمائی تھی گزشتہ چند پاروں میں، کہ کفار کی دوستی میں نقصانات ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے، لہذا کفار سے قلبی تعلق مت رکھو۔ یہود و نصارہ دشمن ہیں، اور
कुफार भी दुश्मन है, इनके साथ कल्बी ताल्लुक मत रखो। आखिर में ये बात इरशाद फरमाई कि ए मुसलमानों, यहूदी भी तुम्हारे दुश्मन है, ईसाई भी तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन ये बात याद रखना कि इन दुश्मनी में सबसे ज्यादा आगे यहूदी बड़े हैं, यहूदी ज्यादा बड़े दुश्मन हैं बखिलाफ ईसाइयों के, नसरानियों के उनके अंदर कुछ ना कुछ नरमी है। इन दोनों से इसके बावजूद बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान हकीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।